السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت عرصے سے ولایت پر بات نہیں ہوئی، تو آج ذرا کچھ ولایت پر بات کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، ان کے لیے تو خوف بھی نہیں ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے لیے کوئی غم ہے نہ کوئی رنج ہے۔ تو قیامت کے دن سب لوگوں کو مصیبت میں مبتلا ہونے کا خوف ہوگا، اللہ کے دوستوں کو عذاب کا کوئی اندیشہ نہ ہوگا، اور وہ اپنی کسی امید کی ناکامی کے غم میں مبتلا نہیں ہوں گے، یعنی کہ ان کی ہر امید پوری کی جائے گی۔ یوں تو ہر شخص بلکہ ہر چیز اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتی ہے اور اس کے لیے محنت بھی کرتی ہے، لیکن انسان بڑا بدبخت ہے۔ ہر شخص، ہر چیز اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتی ہے، یعنی ایک ایسی چاہت ہے جو ایک روحانی طور پر تو ہوتی ہے، لیکن یہ جو نفس ساتھ میں لگ جاتا ہے، پھر انسان اس راہ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم تو تمہاری رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں میرے بندے، اسی قرب کی وجہ سے یہ کائنات جامعہ ہستی پہنتی اور دائرہ وجود میں آتی ہے۔ اگر یہ قرب نہ ہوتا تو کوئی وجود کی بو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ اصل ذات کے اعتبار سے ہر شے نیست ہے، فنا ہونے والی ہے، سب کی اصل عدم ہے، سب نے ختم ہونا ہے، نیست و نابود ہونا ہے۔ لیکن خاص بندوں کو ایک بے کیف قرب اور بھی حاصل ہے، اور وہ ہے قرب محبت۔ عالم مثال میں اہل کشف کو یہ بے کیف محبت قرب جسمانی کی شکل میں نظر آتی ہے۔ قرب محبت کے ان انگنت غیر محدود درجات میں سے اولیاء اللہ کو درجات ملتے ہیں۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے پیار کرنے لگتا ہوں۔ جب میں اس کو پیار کرتا ہوں تو پھر اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اور الی آخر الحدیث، جس میں قرب کا اشارہ ہے، یعنی بندہ اس وقت تک جو کام کرتا ہے وہ گویا اللہ کا عمل ہوتا ہے۔ امام بخاری نے اس روایت کیا ہے اس حدیث کو۔ بہرحال اس قرب کا ابتدائی درجہ صرف ایمان سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان لانے والوں کا، اور اس کا آخری درجہ نبوت ہے جو خاص ہے، وہ عام نہیں ہے، اور نبوت میں پھر رسالت خاص ہے، وہ عام نہیں ہے، اور رسالت میں جو سلطان ہیں وہ میرے پیارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور کے درجات دائماً ترقی پذیر ہیں، جن کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ صوفیہ کی اصطلاح میں کم سے کم وہ درجہ جس پر لفظ ولی کا اطلاق ہو سکتا ہے اس شخص کا ہے جس کا دل اللہ کی یاد میں ہر وقت ڈوبا رہتا ہے، وہ صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرنے میں مشغول رہتا ہے، اللہ کی محبت سے سرشار رہتا ہے، کسی اور کی محبت کی گنجائش نہیں ہوتی، خواہ باپ ہو یا بیٹا یا بھائی ہو یا بیوی یا کوئی اور رشتہ دار۔ اگر کسی سے محبت ہوتی ہے تو محض اللہ کے لیے، اور نفرت ہوتی ہے تو محض اللہ کے لیے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ وہ کسی کو اگر دیتا ہے تو اللہ کے لیے، اور نہیں دیتا تو اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اس گروہ کی محبت آپس میں لوجہ اللہ ہوتی ہے، صرف اللہ کی خاطر ہوتی ہے، اور صوفیاء کی اصطلاح میں اس صفت کو فناء قلب کہتے ہیں۔ فناء قلب، کہ تمہارا دل فنا ہو جائے تمہارے رب کی یاد میں، اور تمہارا ہر عمل تمہارا دل قبول ہی نہ کرے اگر خدا کے لیے نہ ہو، اور اس کو قبول کرے اگر خدا کے لیے ہو۔ تو ولی کا جو ظاہر ہے اور جو باطن ہے وہ تقوی سے آراستہ ہوتا ہے۔ جو اعمال و اخلاق اللہ کو ناپسند ہیں وہ ان سے بچتا ہے، پرہیز کرتا ہے، اس لیے پرہیزگار ہوتا ہے۔ وہ شرک خفی سے بھی جلتا ہے اور جلی سے، شرک خفی سے بھی بچتا ہے اور شرک جلی سے بھی بچتا ہے، کہ چھپے ہوئے شرک سے بھی بچتا ہے اور ظاہر شرک سے بھی بچتا ہے، اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے۔
بلکہ وہ شرک خفی جو چھپا ہوا شرک ہوتا ہے نا، جسے ریا جس کو کہتے ہیں، دکھاوا، وہ شرک خفی ہے، چھپا ہوا شرک ہے، تو جو چونٹی کی رفتار کی آواز سے بھی زیادہ خفی ہوتا ہے، وہ اس سے بھی بچتا ہے، وہ غرور سے بھی بچتا ہے، کینے سے، حسد سے، بغض سے، لالچ سے، حج سے، ہوس سے، ان تمام چیزوں سے بچتا ہے، اور اس کے اخلاق ہمیشہ عمدہ ہوتے ہیں۔ اس مرتبے کو صوفیہ فناء نفس کا مرتبہ رکھتے ہیں، تو اس قسم کے اعمال اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، وہ پھر فناء نفس کا مرتبہ رکھتے ہیں، اور پھر اس کے لیے فناء النفس کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ صوفیہ کا قول ہے کہ ولی جب اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کا شیطان اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے اور اس کا مطیع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں آپ کو دو چیزیں پتہ چل گئی، فناء قلب اور فناء نفس۔ اچھا، الذین آمنوا سے اشارہ فرمایا اولیاء اللہ وہ ہیں جو ایمان لے آئے ہیں، یعنی حقیقت ایمان ان کے اندر پیدا ہو گئی۔ ایک ہے نا ظاہراً ایمان لانا، لفظاً ایمان لانا، ایک ہے ایمان کی حقیقت کو پا جانا۔ تو ایمان کا محل کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ قلب، یعنی کہ دل ہے۔ کمال ایمان یہ ہے کہ اللہ کی یاد سے دل میں اطمینان پیدا ہو جائے، اور پھر انسان اللہ کی یاد سے کسی لمحے غافل نہ ہو، اور پھر وہ کانوا یتقون جو ہے نا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو شرک و معاصی سے پرہیز کرتے ہیں، یعنی اللہ کے امر و نواہی کی ظاہری اور باطنی ہر طرح کی پابندی کرتے ہیں۔ ابو داؤد نے حضرت عمر بن خطاب کی روایت سے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ کے بندوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نہ انبیاء ہیں نہ شہداء، لیکن قیامت کے دن ان کے مرتبے کو جو ہے اس کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جو بندگان خدا سے محض اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں۔ اور اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے حدیث آپ کو کتابوں کے حوالے سے پچھلے دنوں بتائی بھی ہے، آپ سے شیئر کی ہے۔ بہرحال تو ان کی جو آپس کی محبت ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں اولیاء اللہ ہیں۔ اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو پھر اس ضمن میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے آیت الا ان اولیاء اللہ کا معنی دریافت کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے واسطے آپس میں محبت رکھتے ہوں۔ تو ایسے ممکن نہیں ہے کہ انسان درجہ ولایت پر ہو اور اس کے دل میں نفرت کے انبار ہوں۔ اس لیے وہ لوگ جو نفرت کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کے ولی ان سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، اور وہ اتنے متحمل مزاج ہوتے ہیں، اتنے متحمل مزاج ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کی گالیاں بھی ان پر اثر نہیں کرتی، ان کو یہ چیزوں سے پرے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ایک بہت بڑی پکچر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے یہ گالی دینے والے بیمار لوگ ہوتے ہیں جن کی شفا کے لیے وہ دعا بھی کرتے ہیں، اور اگر وہ بیمار ان کے پاس آئے تو وہ دوا بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء اللہ کی محبت بھی نصیب فرمائے اور ان سے فیض حاصل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اولیاء اللہ میں شامل بھی فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔